ہے، اس کو نعمت سمجھیے، اس سے محبت کیجیے، یہ دستور حیات ہے، یہ آئین ہے۔ اس کی تلاوت کرنا، اس کی فہم حاصل کرنا، اس میں تدبر و تفکر اور تبصر کے ساتھ اس کی معانی اور مفاہیم کی گتھیاں سلجھانا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کی صلاحیت کو استعمال کرنا، یہ نعمت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کے مقابلے میں نہیں، منصب اور عہدہ اور کرسی یہ نعمت ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر منصب اور عہدہ یہ نعمت ہوتی تو فرعون تو سب سے بڑا نعمت والا تھا، وہ تو دعوے دار بھی تھا، انا ربکم الاعلی، میں نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا دعویٰ ہے، میں تمہارا بلند و بالا رب، اور پھر اس کے لیے دلائل پیش کرتا، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ دیکھو میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ پھر وہ آرگیو جب کرتا تو وہ مخالف پر اعتراض بھی کیا کر رہا ہے، اور کس ہستی پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر، جو آج بھی تانا آپ سنتے ہیں کہ دین پڑھنے والوں کو تو بات کرنا نہیں آتی، ان کے پاس تو کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، اچھا یہ بتاؤ میں اچھا ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اچھا ہے جس کو بات کرنا نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ ذوالجلال اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، وہ تو چاہے تو کنویں میں گرے ہوئے یوسف کو نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے، اور وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ یہ تو بہت پرانی بات، ابھی تازہ بات، اسی مصر کے تخت پہ بیٹھے ہوئے 40 سال تک بیٹھنے والے کو پنجرے میں بند کروا دے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس کی بادشاہی کو جو للکارتا ہے، اس کی عظمت کو کوئی ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اللہ قیامت کو تو جو سزا دیں گے، اللہ دنیا میں بھی اسے عبرت بنایا کرتے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ٹیکنیک تھی، کیا ٹیکنالوجی تھی؟ حکم ربانی پہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا، یہ ٹیکنیک تھی۔ حکم ہوا فاضرب بعصاک البحر، یہ لاٹھی آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، لاٹھی اللہ کے پیغمبر نے ماری، کیا اس میں اللہ ذوالجلال نے کرشمے دکھائے؟ لاٹھی ایک مرتبہ ماری ہے، راستے کتنے بن گئے؟ 12 راستے بن گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تب یقین آتا ہے۔ سب کے سب لوگ گزرنا شروع ہو گئے، لیکن یہ تو اللہ کے پیغمبر نے ایسا کیا، اللہ کے حکم سے ایسا کیا، پانی اپنی جگہ ساکت ہو گیا، راستے بن گئے۔ فرعونیوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو اللہ ذوالجلال کی رحمت مومنوں پہ ہے اور اس کے پیغمبر پہ ہے، ہم بھی اس میں کوئی حصہ لے سکتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ جو ہی فرعونی وہاں پہنچے، جب سارے آ گئے تو اللہ ذوالجلال نے پھر بھی کوئی فوج نہیں بھیجی، پانی کو ہی فوج بنا دی اور پانی روانہ ہو گیا۔ جب اس کی جان نکلنے لگی تو پھر کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، میں بھی ایمان لاتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تم تو اس کو، ان لوگوں کو نکمے کہتے تھے، تم تو کہتے تھے کہ یہ میرے غلام ہیں، اب ان جیسے ایمان کو کیوں قبول کر رہے ہو؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، موت کا فرشتہ جب آ جائے، جب وقت آ جائے نزا کا، پھر معافی بھی کام نہیں دیتی۔
ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے توبہ کام آتی ہے، اس وقت توبہ بھی کام نہیں آتی۔ اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج صرف تمہیں میں موت نہیں دوں گا بلکہ رہتی دنیا کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ کس طرح اٹھا کے پانی نے اس کو پھینکا اور دنیا دیکھ رہی تھی۔ وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا یہ تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ تو میرے بھائی اور میرے محترم، مال کی کثرت جس طرح نعمت نہیں ہے جو اللہ کی طرف نہ لائے، اسی طرح عہدہ اور منصب اور اس طرح کی چیزیں بھی نعمت نہیں ہوتی جو رب سے دور کر دیں۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کل نعمت لا تقرب من اللہ تعالی فہی بلیہ وليست نعمہ بل نقمہ، ہر وہ نعمت جو آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرتی وہ نعمت نہیں ہوتی، وہ تو مصیبت ہوتی ہے۔ وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ مال ہی کیوں نہ ہو، وہ منصب ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی طاقت ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا حسن و جمال ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی کوئی صلاحیت ہی کیوں نہ ہو، جو تمہیں اللہ سے دور کر دے گی وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ قرآن